اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ ولا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامۃ ولا یزکیہم وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 77 کو گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس آیت میں ہمیں وقت کی ایک ہی علامت نظر آ رہی ہے، لہٰذا پہلے تو اس آیت کے ہوں گے دو حصے۔ پہلا حصہ طویل حصہ ہوگا کہ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ ولا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامہ ولا یزکیہم، اور دوسرا حصہ ایک مختصر سا حصہ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم۔ اب جو پہلا حصہ ہے اس میں ہمیں واو عاطفہ نظر آ رہے ہیں، لہٰذا 4 حصے کریں گے۔ پہلا ہوگا ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ، دوسرا ہوگا ولا یکلمہم اللہ، تیسرا ہوگا ولا ینظر الیہم یوم القیامہ، اور چوتھا ہوگا ولا یزکیہم۔ تو جو پہلے حصے کا پہلا حصہ ہے اس کے الفاظ سے بات کریں گے۔ اس میں پہلا لفظ ہے انا، جو کہ حرف از حروف مشبہ بالفعل ہے۔ دوسرا الذین، اسم موصول جمع مذکر کے لیے آتا ہے۔ یشترونا فعل مضارع معروف جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ شین، را اور یا روٹ لیٹرز ہیں، جس میں سے شین اور را 2 روٹ لیٹرز آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ باب افتعال سے استعمال ہوتا ہے۔ اشترا، یشتری، بہت دفعہ یہ فعل ہم کر چکے ہیں، تو آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں اس فعل کے معنی کو۔ با حرف جر ہے جس کے بعد آہد کا لفظ مجرور ہے، اس میں جلالہ بھی مجرور ہے، واو حرف ہے، ایمان کا لفظ جو ہے یہ مجرور ہے، ہم ضمیر مجرور متصل جمع مذکر غائب کی لگی ہوئی ہے ساتھ۔ ثمنن منصوب ہے، قیمت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ قلیلاً منصوب ہے، اور قلیل اردو زبان میں مستعمل ہے۔ اولئکا اسم و اشارہ جمع مذکر بعید کا ہے۔ لا حرف نفی ہے، اور یہاں پر لائے نفی جنس کے طور پر استعمال ہوا ہے، اس لیے کہ آگے جو اسم ہے وہ خلاقہ، اس کا آپ بغیر تنوین کے منصوب اور نکرہ دیکھ رہے ہیں۔ خلاقہ جو ہے یہ خان صاحب نے اسم ذات کے طور پر ذکر کیا ہے، خا، لام اور قاف روٹ لیٹرز کے تحت۔ خلاقن اسم ذات ہے، بھلائی کا حصہ، اور آیت کا ریفرنس یہی دیا ہے۔ اگلا لفظ لام حرف جر ہے جس کے بعد ضمیر مجرور متصل جمع مذکر غائب کی ہے۔ فی حرف جر ہے جس کے بعد الآخرہ مجرور ہے۔ پہلے حصے کے الفاظ پر بات مکمل کرنے کے بعد دوسرے حصے کے الفاظ جو کہ 5 ہیں، ان میں پہلا لفظ واو ہے، حرف ہے، لا حرف ہے، یکلم فعل مضارع واحد مذکر غائب معروف کا صیغہ ہے۔ باب تفعیل کلم یکلم تکلیما کلام کرنا۔ ہم ضمیر منصوب متصل جمع مذکر غائب کی لگی ہوئی ہے، اور ہم کے میم کو آگے ملانے کے لیے پیش دی گئی ہے۔ اس میں جلالہ جو ہے وہ مرفوع استعمال ہوا ہے۔ تیسرے حصے کے الفاظ میں پہلا حرف واو ہے، لا پھر حرف ہے، حرف نفی، ینظر فعل مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، نون زا را روٹ لیٹرز۔ نظر ینظر باب نون سے دیکھنا کے معنی میں، الہ حرف جر ہے جس کے بعد ہم ضمیر مجرور متصل جمع مذکر غائب کی ہے۔ یوم کا لفظ منصوب ہے، اور اس کے بعد القیامہ مجرور آپ دیکھ رہے ہیں۔ اگلا حصہ جو ہے وہ ہے ولا یزکیہم میں واو حرف ہے، لا حرف ہے، یزکی فعل مضارع واحد مذکر غائب معروف، زا کاف اور واو اس کے روٹ لیٹرز ہیں۔ باب تفعیل زکوا یزکیو، اور پھر تبدیلی کے بعد زکا یزکی تزکیتن پاک کرنا کے معنی میں یہ فعل استعمال ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ جو ضمیر لگی ہے وہ ضمیر منصوب متصل جمع مذکر غائب کی ہے، اور ہم اس لیے آئی ہے کہ پیچھے یا ساکن ہے۔ پہلے حصے کے چاروں حصوں کے الفاظ پہ بات کرنے کے بعد اب ہم چلتے ہیں دوسرے حصے کے الفاظ کی طرف۔ اس میں پہلا لفظ جو ہے وہ ہے واو، لام حرف ہے، حرف جر ہے، ہم ضمیر مجرور متصل جمع مذکر غائب کی ہے، اور عذاب کا لفظ اور علیم کا لفظ جو ہے یہ دونوں اسما ہیں اور مرفوع استعمال ہوئے ہیں، اور دونوں اسم ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔ الفاظ پہ بات مکمل کرنے کے بعد اب ہم چلتے ہیں جملوں کے اعراب کی طرف۔ تو جو پہلا جملہ ہمارا بن رہا ہے جملہ مستانفہ پہلے حصے کا، وہ انا سے شروع ہو رہا ہے۔ انا حرف از حروف مشبہ بالفعل ہے، جب بھی آئے گا اس کا ایک اسم ہوگا، ایک خبر ہوگی، اسم اس کا منصوب ہوگا اور خبر اس کی مرفوع ہوگی۔ انا کا اسم جو ہے وہ الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا کی صورت میں آپ کو ملے گا، اور اس اسم کو اگر میں انالائز کروں تو الذین اسم موصول یہاں پر محلا منصوب قرار دیا جائے گا، اس لیے کہ انا کے اسم کی جگہ
پر آ رہا ہے۔ الذین سے موصول اکیلا کبھی نہیں آتا، اس کا صلۃ الموصول جو ہے وہ آگے یشترون سے شروع ہو رہا ہے۔ یشترون فعل با فاعل ہے، واو ضمیر مرفوع متصل فاعل، بی عہد اللہ با حرف جر ہے جس کے بعد عہد اللہ مضاف مضاف الیہ ہو کر مجرور ہے اور یہ جار مجرور متعلق ہو جائیں گے یشترون کے۔ واو حرف عطف ہے، ایمانہم مضاف مضاف الیہ ہو کر عطف ہو جائے گا عہد اللہ پر، گویا عہد اللہ جو ہے یہ معطوف علیہ ہو جائے گا، ایمانہم معطوف ہو جائے گا، پھر معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مجرور ہو جائے گا با حرف جر کے لیے، اور با حرف جر اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہو جائے گا یشترون فعل کے۔ ثمناً قلیلاً موصوف صفت ہو کر یہ مفعول بھی بن جائے گا یشترون کے لیے، اور یوں یشترون فعل اپنے فاعل اپنے مفعول بھی اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلۃ الموصول بن جائے گا الذین اسم موصول کے لیے، اور الذین اسم موصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر محلاً منصوب اسم بن جائے گا انا کا۔ اور ترجمہ ہم اگر کرنا چاہیں تو کچھ یوں ہوگا اتنے حصے کا کہ بے شک وہ لوگ جو بیچ دیتے ہیں اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی سی قیمت کے بدلے میں، ان کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے کہ اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ۔ اب یہ جو خبر ہے انا کی وہ ایک جملہ اسمیہ ہے جو کہ ہے اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ۔ اس جملہ اسمیہ کو اگر ہم انالائز کریں تو یہ جملہ اسمیہ جو ہے مبتدا اور خبر کا مجموعہ ہے، جس میں اولئک مبتدا ہے اور اس کی خبر کی جگہ پر آ رہا ہے لا خلاق لہم فی الآخرہ۔ اب جو خبر آ رہی ہے اولئک کی یعنی مبتدا کی وہ ہے لا خلاق لہم فی الآخرہ، اس خبر میں ضمیر آیت کا ہونا ضروری ہے اور وہ میں ابھی آتی ہے تو آپ کو ذکر کرتا ہوں۔ لا نفی جنس ہے جس کا ایک اسم ہوگا ایک خبر ہوگی، تو لا نفی جنس کا اسم جو ہے وہ خلاقہ ہے اور لا نفی جنس کی خبر جو ہے وہ محذوف ہے جس کے متعلق جو ہے وہ لہم ہے اور فی الآخرہ بھی اسی خبر کے متعلق ہے، گویا لا نفی جنس اپنے اسم اور خبر محذوف سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر محلاً مرفوع خبر بن رہا ہے اولئک مبتدا کی، اور اولئک مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر محلاً مرفوع خبر بن رہا ہے انا کی، اور پھر انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن رہا ہے۔ اب جو خبر ہے انا کی اس کا میں ترجمہ کرنا چاہوں تو کچھ یوں ہوگا کہ یہ ہیں وہ لوگ جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ ضمیر آیت کا بتاؤں گا تو لہم میں جو ہم کی ضمیر ہے وہ اولئک کی طرف لوٹ رہی ہے اور وہی ضمیر آیت کا کام دے رہی ہے۔ تو الحمدللہ جی پہلا جملہ جو ہے اعراب کے حساب سے ہمارا مکمل ہو جاتا ہے۔ اب جو دوسرا جملہ ہے ولا یکلمہ اللہ، اس کو انالائز کریں گے، اس میں واو کو عاطفہ قرار دے دیں گے، لا حرف نفی ہے، یکلم فعل ہے اور پہلا صیغہ ہے تو آگے فاعل اس کا آ سکتا ہے، ہم ضمیر منصوب متصل مفعول بھی ہے اور اللہ اس میں جلالہ فاعل ہے اس لیے کہ مرفوع ہے۔ پھر لا یکلمو فعل اپنے فاعل اپنے مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ بن رہا ہے اور اس کا عطف جو ہے لا خلاق لہم فی الآخرۃ والے جملے پر کر دیا جائے گا، اور ترجمہ کریں گے ہم اس جملے کا اور اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا، کیونکہ ان کے بارے میں خبریں دی جا رہی ہیں۔ ایک خبر یہ ہے کہ ان کا آخرت میں کچھ بھی حصہ نہیں ہوگا، دوسری خبر یہ ہے کہ اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا، اور اگلی خبر جو آ رہی ہے وہ ہے ولا ینظر الیہم یوم القیامہ۔ اب اس تیسری خبر کو میں انالائز کرنے لگا ہوں جو کہ اولئک کی ہے، واو عطفہ لا حرف نفی ینظر فعل با فاعل ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل کیونکہ آگے ہمیں مرفوع اسم کوئی نظر نہیں آ رہا، الیہم جار مجرور متعلق ینظر فعل کے، اور یوم القیامتی مضاف مضاف الیہ ہو کر یعنی ظرف اور مضاف الیہ مل کر یہ متعلق ہو جائے گا یا مفعول فی ہو جائے گا ینظر فعل کے، اور لا ینظر فعل اپنے فاعل اپنے متعلق اور اپنے مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر عطف ہو جائے گا لا خلاق لہم فی الآخرہ والے جملے پر، اور ترجمہ کریں گے اس کا اور وہ نہیں دیکھے گا ان کی طرف قیامت کے دن۔ اگلا حصہ جو ہے وہ ہے ولا یزکیہم، اس کا انالیسس کچھ یوں ہوگا، واو عطفہ لا اسی طرح نافیہ، یزکی فعل با فاعل ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل، اور ہم ضمیر منصوب متصل مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ اور اس کا عطف بھی اسی جملے پر ہو جائے گا، اور ترجمہ کریں گے اور نہ وہ انہیں پاک کرے گا۔ اس کے بعد جو آخری حصہ ہے اس آیت کا وہ ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، یہ سمپل جملہ ہے، اس میں ہم واو کو عاطفہ قرار دے دیں گے، لہم جار مجرور یہ خبر مقدم بن جائے گا کیونکہ اصل خبر جو ہے وہ محذوف ہے، اور عذاب علیم جو ہے موصوف صفت مل کر مبتدا مؤخر ہو جائے گا، پھر مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ بن جائے گا اور اس کا عطف بھی ہم اسی جملے پر کر دیں گے اور ترجمہ کریں گے، اور ان کے لیے ایک ایسا عذاب ہوگا جو بہت دردناک ہے۔ تو الحمدللہ جی ہماری ورکنگ مکمل ہو گئی ہے۔ اب ذرا محمود صافی صاحب کی ورکنگ پر نظر ڈال لیتے ہیں۔ محمود صافی صاحب نے جملوں کا اعراب کچھ یوں ذکر کیا ہے کہ ان الذین یشترون لا محل لا استنافیہ، یشترون لا محل لا صلۃ الموصول، اولئک لا خلاق لهم فی محل رفع خبر ان، لا خلاق لها فی محل رفع خبر اولئک، لا یکلمهم اللہ فی محل رفع معطوف علی جملہ لا خلاق، لا ینظر الیہم فی محل رفع معطوف علی جملہ لا خلاق، لا یزکیہم فی محل رفع معطوف علی جملہ لا خلاق، لهم عذاب
فی محل رفع معطوف علی جملہ لا خلاق. تو الحمدللہ جی 100% ورکنگ ہماری میچ کر گئی ہے محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ. اب رہ گیا اس آیت کا ترجمہ. تو وہ ترجمہ کچھ یوں ہے اس آیت کا کہ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، بے شک جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے عوض تھوڑی قیمت لیتے ہیں، اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ، وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں. ولا یکلمہم اللہ، اور اللہ قیامت کے دن نہ ان سے بات کرے گا. ولا ینظر الیہم، اور نہ ان کی طرف دیکھے گا. یوم القیامتی، اب انہوں نے قیامت کے دن اس کے ساتھ جوڑ دیا ہے، کوئی ایسا اس میں پریشانی والی بات نہیں ہے. ولا یزکیہم، اور نہ انہیں پاک کرے گا. ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. تو الحمدللہ جی آج کے لیکچر میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 77 ہماری مکمل ہو گئی ہے. انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.